پی سی بی کی جو ڈیسیجنس ہیں اس پہ آج کل فینس کی طرف سے کافی زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے، اور اس میں ایک بہت پاپولر ٹاپک یہ ہے کہ انہوں نے محمد حارث کو ٹیم میں انکلوڈ نہیں کیا۔ اب محمد حارث کے ساتھ پی سی بی کا کافی مہینوں سے لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیم میں نہ آ سکے۔ جن لوگوں کو اس ایشو کے بارے میں نہیں پتا، میں ان کو تھوڑی سی ایک بیک سٹوری دے دوں تو محمد حارث جو ہے اس کو کچھ مہینے پہلے بنگلہ دیش کی جو لیگ ہوتی ہے بی پی ایل، اس میں سلیکٹ کیا گیا تھا بائی چیٹوگرام چیلنجرز۔ تو محمد حارث نے جب کھیلنا تھا تو پی سی بی نے اس کو کہا کہ تم ادھر چلے جاؤ اور تمہاری فلائٹ کے اگلے دن تمہیں این او سی پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ تو وہ ادھر چلا گیا فلائٹ لے کے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پی سی بی نے اس کو بتایا کہ وہ دیکھو کیمرہ، وہ تمہارے ساتھ ایک پرینک ہو گیا، ہاتھ ہلا دو کہ ہم تو تمہیں کوئی این او سی نہیں دے رہے، تو تم واپس آ جاؤ۔ اس کو این او سی نہ دینے کی یہ انہوں نے وجہ دی کہ وہ پہلے سے پچھلے 12 مہینوں میں 2 لیگز کھیل چکا ہے، ایک کینیڈا کی جو کوئی گلوبل T20 لیگ ہے وہ، اور سری لنکا کی لنکا پریمیئر لیگ، یہ 2 لیگز وہ پہلے سے کھیل چکا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو این او سی نہیں پرووائڈ کر سکتے، کیونکہ جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ لیگز کھیلتے رہتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل کے وقت وہ انجر ہو جاتے ہیں، تو ہم نے ان کا ورک لوڈ مینیج کرنا ہے، اس لیے ہم لوگ محمد حارث کو یہ تیسری لیگ کھیلنے کے لیے این او سی نہیں دے رہے۔ جو کہ آن پیپر ٹھیک ہے، آپ کی لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ ورک لوڈ مینیج کرنا بھی چاہیے پلیئرز کا۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا نسیم شاہ جو زیادہ لیگز کھیلتے کھیلتے پھر وہ ورلڈ کپ کے وقت آ کے انجر بھی ہو گیا، تو اس لیے ورک لوڈ ضرور مینیج کرنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ چیز اس کو وہاں بھیجنے سے پہلے نہیں آپ کو چیک کرنی چاہیے تھی؟ سوچیں اتنا بڑا بورڈ ہے اور یہ کتنی زیادہ ان پروفیشنل حرکت ہے کہ اس کو پہلے بھیج دیا اور کہہ دیا ہم لوگ این او سی اگلے دن پرووائڈ کر دیں گے، اور اس کے وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں تم تو 2 لیگز کھیل چکے ہو، اب ہم لوگ تمہیں این او سی نہیں دیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ چیک آپ پہلے سے نہیں کر سکتے تھے؟ اس کو وہاں بھیج کے اس کے بعد واپس بلانے کا کیا مقصد تھا؟ اور چلیں پہلے آپ نے ایک یہ بہت بڑی غلطی کی، اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اس کو واپس آنے کے لیے بھی پی سی بی نے کہہ دیا کہ اب کیونکہ تم غلط گئے ہو وہاں پہ، تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، تو واپسی کا ہم لوگ تمہارا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، تم خود ہی اپنا خرچہ پورا کر کے آؤ۔ یار ایک انٹرنیشنل لیول کا پلیئر جس نے آپ کو پچھلے T20 ورلڈ کپ میں لگاتار 2-3 میچز جتا کے فائنل کھلوایا ہے، اس کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو شکر ہے اس کی جو بی پی ایل کی فرینچائز تھی وہ اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ تمہارے ایکسپینسز بیئر کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایزیلی کہہ سکتے تھے کہ یار ہم نے اس کو اسکواڈ میں ڈالا تھا اور اس نے ہمارے لیے کھیلا بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ کیوں اس کا نقصان اٹھائیں۔ لیکن ان میں پی سی بی کے مقابلے زیادہ انسانیت تھی، تو انہوں نے پھر اس کی فلائٹ کا خرچہ پورا کر دیا۔ پی سی بی نے اس کو ایک تو این او سی بھی نہیں دیا، دوسرا کہا کہ خرچہ بھی خود اٹھاؤ۔ اچھا، اس سب کے بعد محمد حارث کی طرف سے سب سے بڑی غلطی کیا ہو گئی کہ اس نے اس پورے ایشو پہ ایک چھوٹی سی سٹوری ڈال دی انسٹاگرام پہ، جس میں اس نے یہ مینشن کیا کہ اس کو بغیر کسی وجہ کے ڈھاکہ ایئرپورٹ سے دبئی ایئرپورٹ جانا پڑا ہے، پھر دبئی ایئرپورٹ سے لاہور ایئرپورٹ وہ گیا ہے، پھر وہاں سے گاڑی لے کے وہ اپنے گھر پشاور گیا، اور دوسرا اس نے ایک وہ ایموجی بنا دی جس میں منہ پہ زپ لگی ہوتی ہے کہ اس ایشو پہ کوئی بات نہیں کر سکتا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس کا بات نہ کرنا بھی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جو تھوڑی بہت بھی انڈیکیشن دے دی، وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ اس کے لیے مسئلہ تو بن چکا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے وہ ہر جگہ سے سائڈ لائن ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ بات پاس میں پہلے بھی اور پلیئرز بھی کر چکے ہیں کہ اگر پی سی بی کی طرف سے کوئی زیادتی فیل ہو رہی ہو تو اس پہ کچھ نہ بولنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ورنہ پھر جو تھوڑا بہت چانس ہوگا ٹیم میں آنے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے حارث کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو لیگز نہ کھیلنے دینے کے بعد انٹرنیشنل ٹیم سے بھی باہر کر دیا۔ اس کے بعد اب پاکستان میں ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا پریزیڈنٹس ون ڈے کپ نام کا، اس میں اس نے کہا کہ میں نے کھیلنا ہے، تو وہاں بھی اس کو نہیں کھیلنے دیا۔ اچھا، محمد حارث کو پہلے جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ہوئی ہے اس میں بھی اسکواڈ میں نہیں ڈالا، اور اب آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے اس میں بھی اس کی جگہ نہیں بن سکی۔ ایون دو محمد حارث کی ایسے لگتا ہے کہ کافی پلیئرز کی جگہ اس کو لیا جا سکتا تھا، جس میں سب سے پاپولر اوپینین جو فینس کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اعظم خان کو نکال کے محمد حارث کو لے لیتے، جس کی سینس بھی بنتی ہے کیونکہ اعظم خان جو ہے اس کا ایک تو T20 انٹرنیشنلز کا ریکارڈ بہت برا ہے، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے اس کے فٹنس کے ایشوز ہیں۔ ابھی نیوزی لینڈ کی سیریز میں جب اس کو لیا تھا تو وہ انجری کی وجہ سے باہر ہو گیا، تو ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ فلی فٹ ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے محمد حارث کی جگہ اعظم خان کو ہی رہنے دیا۔ اچھا، میرے حساب سے جو یہ ہے کہ اعظم خان کو نکال کے حارث کو رکھنا چاہیے تھا، اس کی جگہ ایک اور اوپینین ہے جس پہ کافی زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک آ سکتا ہے،
وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے رضوان کی جگہ بھی حارث کو کھلایا جا سکتا تھا، اور اس کی دو وجہ۔ پہلی یہ کہ رضوان ہمارا سینئر پلیئر ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے ورلڈ کپ کھیلنا ہی ہے۔ اس سیریز میں اگر آپ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہ رہے تھے تو آپ حارث، اعظم خان، افتخار وغیرہ سب کو کھلا کے، سب کو موقع دے کے دیکھ سکتے تھے کہ ورلڈ کپ کے لیے آپ کو ان میں سے کس کو لے کے جانا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ کہ رضوان جو ہے اس کا ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہر اگلے میچ میں اس کا کوئی نہ کوئی کرائمس وغیرہ کا ایشو چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کو فیلڈ چھوڑ کے جانا پڑ جائے۔ لیکن لاسٹ جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ابھی ختم ہوئی ہے، اس میں اس کی اتنی بری حالت تھی کہ اس کو فیلڈ سے جانا پڑا، اور پھر ہم نے اس طرح کی رپورٹس وغیرہ بھی دیکھی تھی کہ رضوان جو ہے وہ ورلڈ کپ سے پہلے فلی فٹ نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو اسکواڈ میں ڈال دیا، اور محمد حارث جو ابھی فلی فٹ ہے اور کھیلنے کے لیے ریڈی تھا، اس کو پھر بھی آپ نے کنسیڈر نہیں کیا۔ اور یہ جو ورک لوڈ مینیج کرنے والی بات ہے، وہ آپ کو رضوان کے کیس میں نہیں فیل ہو رہی کہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ وہ ابھی پوری طرح سے فٹ بھی نہیں ہے، ابھی اس کو کوئی آئرلینڈ یا انگلینڈ کے خلاف کوئی فضول سی سیریز اگر کھلائی اور وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہتر یہ نہیں تھا کہ رضوان کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ریسٹ بھی دے دیتے اچھی طرح، اور دوسرا حارث کو ایک موقع بھی دے دیتے، تاکہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ ورلڈ کپ میں آپ کو حارث اور اعظم خان وغیرہ میں سے کس کو لے کے جانا چاہیے۔ اور یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ محمد حارث جو ہے اس کا T20 انٹرنیشنل کا ریکارڈ کوئی بہت خاص نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑے سے کیریئر میں اس نے ورلڈ کپ کے وقت، جیسے میں نے بات کی تھی کہ 2-3 میچز جتا کے ہمیں فائنل بھی کھلوایا ہے، اور T20s میں اس کی 23 سے اوپر کی ایوریج ہے، 145 پلس کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ تو ہمارے پاس اس طرح کے پلیئرز بہت کم ہیں، اور ہمیں ایسے پلیئرز کی ضرورت ہے، اسپیشلی جب ہمارا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ باقی ٹیموں کے مقابلے تھوڑا سا سلو کھیلتی ہے جنرلی، تو ہمیں ایسے پلیئرز چاہیے جو نیچے آ کے بال 1 سے دوسری ٹیم پہ پریشر ڈال سکیں۔ لیکن یہ چیز بہت کلیئر لگتی ہے کہ پی سی بی میں کچھ لوگوں کو اس سے کوئی پرسنل ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو میری تو بس یہی اوپینین ہے کہ اللہ نے جس کے بھی حق میں کامیابی لکھی ہوئی ہو، جس کے حق میں جتنا رزق لکھا ہوا ہو، وہ اس کو مل کے رہے گا، بے شک کوئی اور کتنی بھی کوشش کر لے۔ تو محمد حارث کا ٹائم بھی انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پی سی بی کی طرف سے زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔